والدین بننا شاید دنیا کا وہ واحد کام ہے جس کی کوئی جاب ڈسکرپشن نہیں ہوتی، کوئی ٹریننگ مینول نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اپنے تجربے سے سیکھتا ہے اور اکثر یہ سوچتا ہے کہ کیا میں یہ صحیح کر رہی ہوں؟ آج ہم اسی سفر پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے۔ جی بالکل، اور اس کے لیے ہمارے پاس آج 3 بہت دلچسپ زاویے ہیں۔ ایک طرف ڈاکٹر جمال خان کے انٹرویو سے لیے گئے عملی بالکل زمینی حقائق پر مبنی مشورے ہیں۔ اچھا۔ دوسری طرف ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر کاشیکا جین، جو خاص طور پر ٹین ایجرز کی پیچیدہ دنیا کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ اور تیسرا ذریعہ جو میرے خیال میں اس پوری گفتگو کا رخ بدل سکتا ہے وہ ہے بکی کینیڈی کی ایک ٹیڈ ٹاک۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی سکھاتی ہیں جو شاید سب سے اہم ہے۔ تو ہمارا مقصد ان تمام ذرائع سے وہ جوہر نکالنا ہے جو سننے والوں کے لیے واقعی قابل عمل ہو اور ان کی زندگی میں کچھ آسانی پیدا کر سکے۔ تو پھر شروع کہاں سے کریں؟ شاید سب سے بنیادی اصول سے۔ ہاں، وہ اصول جو تینوں ذرائع میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے کہ بچے آپ کی نصیحتیں نہیں، آپ کی شخصیت اپناتے ہیں۔ آپ کو ایک رول ماڈل بننا پڑتا ہے۔ اس پر ڈاکٹر جمال خان ایک بہت ہی خوبصورت اور گہرا واقعہ سناتے ہیں۔ ایک خاتون اپنے بچے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں اور شکایت کی کہ یہ بچہ بہت زیادہ میٹھا یعنی کھجوریں کھاتا ہے۔ اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ 1 ہفتے بعد آئیے گا۔ جب وہ 1 ہفتے بعد واپس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو بہت پیار سے سمجھایا کہ میٹھا کم کھایا کرو۔ اس پر وہ خاتون یقیناً حیران ہوئی ہوں گی۔ جی، انہوں نے پوچھا کہ یہ بات تو آپ پچھلے ہفتے بھی کہہ سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ہر والدین کے لیے ایک سبق ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پچھلے ہفتے میں خود بہت میٹھا کھاتا تھا۔ میں نے پہلے خود اس عادت کو کم کیا، پھر اسے نصیحت کی۔ واہ، یہ بات تو سیدھی دل پر لگتی ہے۔ مطلب آپ کی باتوں میں اثر تبھی ہوگا جب آپ کا عمل ان کے ساتھ ہو۔ بالکل۔ ڈاکٹر جمال خان ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، سنسکار۔ وہ کہتے ہیں بچے آپ کے سنسکار اپناتے ہیں، یعنی صرف آپ کی باتیں نہیں بلکہ آپ کی گہری عادات، آپ کا اخلاق، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، سب کچھ غیر شعوری طور پر سیکھتے ہیں۔ اور یہ صرف اخلاقیات کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر کاشیکا جین اسے آج کل کے مسائل سے جوڑتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ چیخ کر بچے کو کہیں گی کہ مجھ پر مت چیخو تو وہ کیا سیکھے گا؟ ظاہر ہے وہ یہی سیکھے گا کہ جب غصہ آئے تو چیخنا چاہیے۔ بالکل۔ یا اگر آپ خود سارا دن فون پر لگی رہیں گی اور بچے کو منع کریں گی تو یہ منافقت بچہ فوراً پکڑ لیتا ہے۔ وہ بہت ذہین مبصر ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ پرورش کی سب سے پہلی اور اہم بنیاد ہے۔ لیکن یہ بنیاد اکثر اس وقت ہل جاتی ہے جب بچے ضد کرنا شروع کرتے ہیں، خاص طور پر پبلک میں۔ ہر والدین نے وہ لمحہ دیکھا ہے جب بچہ کسی مال میں زمین پر لیٹ جاتا ہے اور چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ اس صورتحال میں ماں اور باپ کا ایک پیج پر ہونا کتنا ضروری ہے؟ یہ شاید سب سے نازک لمحہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر خان اس کا حل ایک بہت سادہ اصول میں بتاتے ہیں۔ ماں اور باپ کی آواز ایک ہونی چاہیے۔ مطلب؟ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک والدین بچے کو کسی بات پر ٹوک رہا ہے تو دوسرے کو فوراً اس کا وکیل یا محافظ نہیں بننا چاہیے۔ لیکن یہ تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اکثر دل نہیں مانتا کہ بچے کو ڈانٹ پڑ رہی ہے اور آپ خاموش رہیں۔ بالکل مشکل ہے، لیکن ڈاکٹر خان اپنے بچپن کی مثال دیتے ہیں کہ جب ان کی والدہ کسی بات پر انہیں ڈانٹتی تھیں تو ان کے والد فوراً اخبار پڑھنے میں مصروف ہو جاتے تھے یا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتے تھے۔ اچھا، یعنی وہ منظر سے ہٹ جاتے تھے۔ جی، اس خاموشی سے بچے کو یہ واضح پیغام ملتا تھا کہ اس معاملے میں امی اور ابو ایک ساتھ ہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بچہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اگر ایک فریق سخت ہے تو کیا دوسرے فریق سے نرمی کی امید کی جا سکتی ہے؟ یعنی بچے ہماری تقسیم کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ تو ہوئی ضد کی بات۔ ایک اور میدان جنگ ہے اور وہ ہے کھانے کی میز۔ بچے اور موبائل یا ٹی وی سکرینز، یہ آج کل ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہاں، اور اس پر ڈاکٹر خان کا مشورہ کچھ والدین کو شاید تھوڑا سخت لگے۔ وہ کہتے ہیں بچے کو بھوکا رہنے دیں۔ کیا مطلب؟ بھوکا رہنے دیں؟ یہ تو والدین کے لیے سوچنا بھی مشکل ہے۔ دل میں ایک خوف بیٹھ جاتا ہے کہ بچہ کمزور ہو جائے گا، بیمار پڑ جائے گا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن ان کی منطق یہ ہے کہ بھوک ایک قدرتی احساس ہے۔ جب بچے کو اسکرین کے بغیر کھانا نہیں دیا جائے گا تو وہ شاید 1 وقت کا کھانا نہ کھائے، ہو سکتا ہے 2 وقت کا نہ کھائے۔ وہ روئے گا، ضد کرے گا، لیکن آخر کار جب اسے حقیقی بھوک لگے گی تو وہ بغیر اسکرین کے بھی کھا لے گا۔ ہمیں بچوں پر ترس کھا کر ان کی ہر غلط ضد پوری نہیں کرنی چاہیے۔
یہ دراصل ان کے ساتھ طویل مدتی نقصان ہے۔ دل کو تھوڑا سخت کرنا پڑے گا یہ سوچ کر کہ یہ ان کے بچے کی بھلائی کے لیے ہے۔ اسی سختی اور نرمی کے بیچ میں ایک اور سوال آتا ہے، جسمانی سزا کا۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی ایک آدھ تھپڑ سے کچھ نہیں ہوتا والی سوچ بہت عام ہے۔ ڈاکٹر خان اس کے شدید خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مارنا یا جسمانی سزا دینا دراصل والدین کی ناکامی کی علامت ہے۔ ناکامی کی علامت؟ جی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس بچے کو سنبھالنے کے لیے دلائل، صبر اور طریقے ختم ہو گئے ہیں، اور اب آپ آخری حربے یعنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کا نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بچے کے اندر بدلے کی بھاونا پیدا ہوتی ہے، یعنی ایک انتقامی جذبہ۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے غلطی کی، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میری ماں یا میرا باپ ظالم ہے۔ وہ آپ سے خوف کھانے لگتا ہے، آپ کی عزت نہیں کرتا۔ تعلق میں ایک ایسی دراڑ پڑ جاتی ہے جسے بھرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر چھوٹے بچوں کی ضد اور غصے کو سنبھالنا ایک چیلنج ہے، تو ٹین ایج یعنی نوجوانی کی عمر میں داخل ہونا تو جیسے ایک بالکل نئی دنیا میں قدم رکھنے جیسا ہے۔ یہاں اصول بالکل بدل جاتے ہیں۔ جی، یہاں معاملہ اور بھی زیادہ نازک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کاشیکا جین بتاتی ہیں کہ یہ عمر حیاتیاتی اور ہارمونل تبدیلیوں کا طوفان ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کا بچہ اچانک باغی ہو رہا ہے، آپ سے جذباتی طور پر دور ہو رہا ہے، ہر وقت غصے میں رہتا ہے یا اداس نظر آتا ہے، تو یہ سمجھیں کہ اس کے اندر بہت کچھ چل رہا ہے۔ تو اس عمر میں والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک پولیس والے کا، ایک دوست کا، یا کچھ اور؟ ڈاکٹر خان کی ایک تشبیہ مجھے بہت دلچسپ لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے ساتھ کیمرے کی طرح رہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے! اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کی جاسوسی کریں، اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت نصیحتوں کی بوچھاڑ کرنے کے بجائے صرف مشاہدہ کریں۔ صرف مشاہدہ؟ جی، دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے دوست کون ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے، اور صرف تب مداخلت کریں جب آپ کو لگے کہ کوئی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ لیکن صرف مشاہدہ کرنا اور خاموش رہنا تو بہت مشکل ہے۔ رابطہ کیسے قائم رکھا جائے، خاص طور پر جب وہ آپ سے بات ہی نہ کرنا چاہ رہے ہوں؟ ڈاکٹر کاشیکا جین اس کا ایک بہت آسان طریقہ بتاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ روزانہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، سونے سے پہلے 10 منٹ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر اس کے دن کے بارے میں پوچھیں۔ شروع میں شاید وہ مختصر جواب دے، ٹھیک تھا، لیکن اگر آپ مستقل مزاجی سے یہ کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ وہ کھلنا شروع ہو جائے گا۔ اور ان کے دوستوں کے بارے میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ اکثر والدین بچوں کے دوستوں کو پسند نہیں کرتے۔ ڈاکٹر جین کہتی ہیں کہ ان کے دوستوں کو جانیں، انہیں گھر بلائیں، ان سے ملیں، لیکن ایک سنہری اصول یاد رکھیں: کبھی بھی اپنے بچے کے دوستوں کے سامنے اس کی برائی یا تذلیل نہ کریں۔ اچھا، یہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ ایسا کہیں گے تو بچہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور آپ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ وہ اپنے دوستوں میں اپنی عزت بچانے کے لیے آپ سے بغاوت کرے گا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ آزادی اور حدود کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ اس پر ڈاکٹر خان 2 بہت ٹھوس باتیں کہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ کو ایجوکیشن اسکول بہتر ہیں کیونکہ وہاں بچے مخالف جنس کے ساتھ ایک صحت مند ماحول میں بات چیت کرنا سیکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس عمر میں 2 چیزوں پر کڑی نظر رکھنا بہت ضروری ہے: پیسہ اور جگہوں تک بیجا رسائی، یعنی unrestricted access۔ جی، اگر آپ ان 2 چیزوں کو محدود رکھتے ہیں تو آپ نے 90% مسائل کی جڑ کاٹ دی۔ یہ ایک دلچسپ تضاد ہے۔ ایک طرف آپ سماجی آزادی دے رہے ہیں، دوسری طرف مالی اور جغرافیائی حدود لگا رہے ہیں۔ تو ہم نے چھوٹے بچوں کے چیلنجز اور ٹین ایجرز کی دنیا پر بات کی، لیکن ان سب کے باوجود والدین انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم سب اپنے بچوں پر چیختے ہیں، غصہ کرتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ اس پچھتاوے کا کیا کریں؟ اور شاید اس کا جواب اس پوری گفتگو کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں بیکی کینیڈی کی ٹیڈ ٹاک کی طرف لاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ والدین کے لیے سب سے اہم مہارت پرفیکٹ ہونا نہیں ہے، بلکہ ریپیئر یعنی تعلق کی بحالی میں مہارت حاصل کرنا ہے۔ جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ بچے پر چیخ پڑیں، تو اس کے بعد آپ جو کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ریپیئر صرف سوری کہنے سے بہت مختلف ہے۔ ایک عام معذرت جیسے سوری میں نے چیخا، اب چلو آگے بڑھیں، یہ گفتگو کو بند کر دیتی ہے۔ یہ بچے کو بتاتی ہے کہ مجھے اس بارے میں مزید بات نہیں کرنی۔
जबकि एक अच्छी रिपेयर या बहाली गुफ्तगू का आगाज करती है। ये तस्लीम करती है कि कुछ गलत हुआ था और उसने बच्चे को कैसा महसूस कराया होगा। लेकिन यहाँ सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जब वालिदैन गुस्सा करने के बाद ताल्लुक बहाल नहीं करते तो इसका बच्चे की नफ्सियात पर कितना गहरा और तवील मुद्दती नुकसान होता है। वाह, ये तो बहुत ही ताकतवर ख्याल है। यानी गलती करना इतना बड़ा मसला नहीं जितना उसके बाद ताल्लुक को ठीक ना करना है। मैंने इस नज़र से पहले कभी नहीं सोचा था। बिकी कैनेडी कहती हैं कि जब वालिदैन चीखने के बाद ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो बच्चा अकेला रह जाता है। उसके अंदर एक तूफान चल रहा होता है। वो खौफज़दा और गैर महफूज महसूस करता है। अपने आप को इस तकलीफ से बचाने और अपने वालिदैन की अच्छी तस्वीर को बरकरार रखने के लिए उसका नन्हा दिमाग एक कहानी बनाता है। और वो कहानी क्या है? वो कहानी ये है, मेरे साथ बुरा इसलिए हुआ क्योंकि मैं बुरा हूँ, मुझ में ही कोई खराबी है। मेरे अम्मी अब्बू तो अच्छे हैं, गलती मेरी ही होगी। ये सोच बचपन में तो उसे अपने वालिदैन को अच्छा समझने में मदद देती है, लेकिन बड़े होकर यही खुद इल्जामी यानी सेल्फ ब्लेम, डिप्रेशन, इस्तिराब और खुद तरसी के गहरे एहसासात को जन्म देती है। ये तो दिल दहला देने वाली बात है। यानी वो तमाम बालिग अफराद जो हर नाकामी का जिम्मेदार खुद को ठहराते हैं, उनकी ये कहानी अक्सर बचपन के उन लम्हात से जुड़ी होती है जहां ताल्लुक टूटा और फिर बहाल नहीं हुआ। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि इस बहाली को कैसे किया जाए। बेकी कैनेडी इसके 2 मराहिल बताती हैं। पहला मरहला है खुद के साथ बहाली। इससे पहले कि आप बच्चे के पास जाएं, आपको खुद को संभालना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी शनाख्त, मैं एक अच्छी वालदा हूं, को अपने रवैये मुझसे गलती हुई से अलग करना। खुद को ये कहना कि मैं एक बुरी वालदा हूं आपको शर्मिंदगी के चक्कर में फंसा देगा। उसके बजाय ये सोचना कि मैं एक अच्छी इंसान हूं जो एक मुश्किल वक्त से गुजर रही थी और मुझसे गलती हो गई, आपको इल्जाम तराशी से निकालकर तब्दीली के लिए तैयार करता है। और जब आप खुद को संभाल लें, फिर आता है दूसरा मरहला, बच्चे के साथ बहाली। जी, और इसके 3 बहुत आसान हिस्से हैं। पहला, जो हुआ उसे बयान करें। बच्चे के पास जाएं और कहें, मैं कल रात किचन में जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। दूसरा, पूरी जिम्मेदारी कबूल करें। मुझे अफसोस है कि मैं तुम पर चीखा। वो यकीनन बहुत खौफनाक महसूस हुआ होगा। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी कि मैंने अपनी आवाज ऊंची की। ये आखिरी जुमला, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, कितना अहम है। ये बच्चे के कंधों से वो सारा बोझ उतार देता है जो उसने खुद पर लाद लिया था। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, बताएं कि अगली बार आप क्या मुख्तलिफ करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आए तब भी पुरसुकून रहूं। ये मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूं। ये सिर्फ 15 सेकंड की गुफ्तगू बच्चे के अंदरूनी कहानी को खुद इल्जामी से खुद एतमादी, हिफाजत और गहरे ताल्लुक की तरफ मोड़ देती है। ये एक बहुत बड़ा नफ्सियाती तोहफा है। और सबसे उम्मीद अफजा बात जो बिकी कैनेडी कहती हैं वो ये है कि इसमें कभी देर नहीं होती। वो कहती हैं कि अगर आज कोई 40 साला शख्स अपने वालिदैन से एक फ़ोन कॉल मौसूल करे जिसमें वो अपनी 20 साल पुरानी किसी गलती पर इस तरह माजरत करें, तो उसका भी उसकी ज़िंदगी पर गहरा और मुस्बत असर हो सकता है। तो सोचें, एक छोटे बच्चे पर उसका असर कितना ज़्यादा होगा। बिल्कुल। तो अगर इन तमाम ज़राए का खुलासा किया जाए तो एक बात बहुत वाज़े तौर पर सामने आती है, परवरिश कमाल या परफेक्शन का नाम नहीं है। ये कोई मुकाबला नहीं है जिसमें आपको जीतना है। गलतियां इस सफ़र का एक लाजमी हिस्सा हैं। असल बात ताल्लुक को कायम रखना, बच्चे के लिए एक रोल मॉडल बनना, और जब ताल्लुक टूटे तो उसे अना या शर्मिंदगी के बगैर फ़ख्र के साथ जोड़ना, यानी रिपेयर करना है। इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चे हमारे अमल और हमारी शख्सियत का आईना है। वो हमारी कही हुई बातों से ज़्यादा हमारी अनकही आदतों को अपनाते हैं, और जब हमसे गलती हो तो इसे तस्लीम करके और उसकी जिम्मेदारी लेकर हम उन्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं कि इंसान गलती करता है, लेकिन रिश्ते और मोहब्बत गलतियों से कहीं ज़्यादा अहम होते हैं। और इसी के साथ हम आज की इस गुफ्तगू को एक आखिरी नुक्ते पर ख़त्म करते हैं जो सामईन के सोचने के लिए है।
جی، اگر یہ سچ ہے کہ بچے ہماری غیر شعوری یعنی سب کانشیس عادات بھی اپناتے ہیں، تو والدین کو ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی اپنی شخصیت میں ایسی کون سی ایک عادت ہے جسے وہ کبھی بھی کسی قیمت پر اپنے بچے میں منتقل ہوتے نہیں دیکھنا چاہیں گے، اور اس عادت کو بدلنے کے لیے آج وہ پہلا چھوٹا سا قدم کیا اٹھا سکتے ہیں۔